شکریہ قربان علی صاحب. میرے خیال میں جب آپ سے میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں تو ابھی بھی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ مودی جی نے جو نعرہ تھا اب کی بار 400 پار، وہ تو نہیں ہو سکا نا قربان علی صاحب. تو خود انہوں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک اپنے میڈیا انٹرویو میں کہا کہ یہ مجھے بھی معلوم تھا کہ حقیقت نہیں ہے، یہ میں نے اپوزیشن کو گھمانے کے لیے میں نے ایک یہ نعرہ دے دیا تھا تاکہ وہ اس میں پھنسے رہیں. یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور جو بھی ہندوستان کی سیاست کو اور ووٹنگ پیٹرن کو سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جو پارٹی 436 سیٹیں لڑ رہی ہے وہ اس میں سے 400 سیٹیں کیسے جیت جائے گی. وہ آلموسٹ 100% اسٹرائک ریٹ یہاں کبھی ہوتا نہیں ہے. یہ ایک مرتبہ ہوا تھا جب جہانی اندرا گاندھی کے اسیسینیشن کے بعد الیکشن ہوئے تھے. راجیو گاندھی کو اس میں 400 سے زیادہ سیٹیں ملی تھیں اور اس وقت اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ایک لہر تھی کانگریس کی اور کانگریس خود 500 سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑی تھی. تو یہ معلوم تھا کہ یہ ایک محض نعرہ ہے، لیکن ہاں وہ یہ ضرور پر امید تھے کہ 300 سے زیادہ ان کی سیٹیں آئیں گی اور وہ بھی نہیں آ سکی. اس میں بھی اس بار تقریباً 65 نشستوں پہ ان کو ہار حاصل ہوئی ہے. تو اس لیے وہ تقریباً 245 پہ ہیں خود، جبکہ اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے 2014 میں 2019 میں 2014 میں ان کو 282 سیٹس حاصل ہوئی تھی، 2019 میں 303. تو یہ اس بار کا ان کا آل ٹائم لو ہے یہ پچھلے 10 سالوں میں. اور اب اس لیے ان کو حکومت بنانے کے لیے بھی کافی مشقت کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ الائز کے ساتھ ان کا جو ٹیلی ہے وہ 290 تک ہی پہنچ پا رہی ہے. اور اس قربان میں جی بھی یہ جو ایک دو ان کے الائی ہیں نتیش کمار بہار کے وزیر اعلیٰ اور چندر بابو نائیڈو جو کہ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ہونے والے ہیں. ابھی ریاستی اسمبلی میں قربان جی یہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں ان کی پارٹی کو سبقت ہے. قربان جی یہ جو کانگریس کو بہرحال غالباً جو پاس کے 3-4 الیکشن میں بری طرح شکست ہوئی ہے، یہ درست ہے کہ جواہر لال نہرو کے بعد نریندر مودی دوسرے وزیر اعظم ہوں گے جو تیسری بار منتخب ہو رہے ہیں. ایک ہمارے یہاں پاکستان میں پرسیپشن ہے کہ کوئی مسلم فیکٹر بھی بڑا اہم ہوتا ہے. غالباً ویسے تو 14% ہیں، 15% ہیں اور نچلے درجے کے جو دلت ہیں انہی کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. تو کیا اور شاید پاسٹ کی اگر میں دیکھ رہا ہوں لوک سبھا تو بی جے پی میں شاید ایک بھی مسلمان نہیں جیتا، یعنی وہ کھلے بغیر کسی لگی لپٹی ایک بی جے پی ایک ہندو پارٹی ہی سمجھی جاتی ہے اور اس کا اظہار مودی جی کرتے بھی رہے. کیا یہ فیکٹر مسلمان فیکٹر نے بھی اس میں کوئی کام کیا؟ جی دیکھیے، مسلم ووٹ کوئی بہت زیادہ اہم ہندوستان کے الیکشن میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ ایک ووٹ بینک ہے. لیکن ہاں جب وہ کچھ دوسرے ووٹ بینک کے ساتھ میں الائنس کرتا ہے، مثلاً جو دلت ہیں، بیکورڈز ہیں، تو پھر وہ ایک بڑا چنک بن جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بی جے پی آؤٹ آف پاور رہی ہے کافی لمبے عرصے تک. اس کو یہاں انڈیا میں منڈل ورسس کمنڈل کہا جاتا تھا، کیونکہ جو دلت اور بیکورڈز ہیں وہ تقریباً 50% ہوتے ہیں اور اس میں 15% مسلمان کا ووٹ مل جاتا ہے تو وہ 65% ہو جاتا. لیکن پچھلے 2 انتخابات میں بی جے پی نے اس دلت اور بیکورڈ ووٹ کو بھی استعمال کر لیا تھا، ان کے ساتھ الائنسز کر لیے تھے اور بڑا ووٹ ان کی طرف شفٹ ہو گیا تھا نیشنلزم کے نام پہ. پلوامہ بالا کوٹ کا جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے. لیکن اس بار وہ کارڈ بی جے پی کا نہیں چلا. انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایک پولرائز کیا جائے، ہندو مسلم نیریٹو بنایا جائے، لیکن ان کو زیادہ کامیابی نہیں مل سکی. قربان جی یہ تو ہندوستان کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو 28 ریاستیں ہیں، پھر مقبوضہ کشمیر سمیت 8 مرکزی ان کے جو تحت موقع ہیں. تو یو پی جو ایک زمانے میں بڑا وہاں کی جو پارٹی تھی، پہلے تو خیر کانگریس جیتتی تھی، اس کو پارٹی کے مقابلے مودی جی کو غالباً ہمیشہ بڑی اکثریت 80 نشستوں میں وہاں سے حاصل ہوتی تھی. ایسٹ پنجاب میں تو خیر پچھلی بار بھی لوز کیا، دہلی ان سے پہلے چھنا ہوا تھا.
تو یہ جو کہاں زیادہ اپسیٹ ہوا ہے جو ان ریاستوں میں جس کی وجہ سے مودی جی جو 400 تو کیا 300 کو قریب بھی نہیں چھو پائے بلکہ اتحادیوں کے ساتھ بھی شاید 300 نہ کر سکے؟ قربان جی جی، مودی جی کو سب سے بڑا اپسیٹ بی جے پی کو جو ہوا ہے وہ یو پی میں ہوا ہے، جہاں سے 80 نشستیں آتی ہیں، اور جہاں وہ پچھلی مرتبہ یعنی 2014 میں 73 نشستوں پہ جیتے تھے، اور 2019 میں وہ 62 نشستوں پہ جیتے تھے۔ اس بار وہ 40 سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو یہاں ان کو میجر سیٹ بیک ہوا ہے، اور یہ اس لیے بھی بڑا سیٹ بیک ہے کہ ابھی رام مندر کا انوگریشن انہوں نے جنوری میں کیا تھا، اور وہاں بھی پولرائز کرنے کی کافی کوشش کی تھی۔ متھرا اور کاشی کے مندروں کا بھی معاملہ ہے، اس کو بھی کافی ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ باوجود اس کے جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو دلت بیکورڈ ووٹ ہے اور پلس مسلمز، وہ ایک بڑا چنک بن گیا، اور اس نے یو پی میں بی جے پی کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو ہریانہ ہے، دہلی سے منسلک اسٹیٹ ہے، وہاں بی جے پی کو نقصانات ہوئے ہیں، پنجاب میں ہوئے ہیں، اور راجستھان میں پچھلی بار 25 نشستیں تھیں، اس بار 10 نشستوں پہ وہاں کانگریس پارٹی نے جیت حاصل کی ہے۔ 2 سیٹیں گجرات جو کہ ایک بہت بڑا گڑھ تھا بی جے پی کا، وہاں بھی ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھیں تو بی جے پی نے بذات خود تقریباً 65 نشستوں پہ اسے ہار ہوئی ہے، اور جو اس کے حامی ہیں الائز پارٹیاں ہیں، ان میں بھی 30-35 سیٹوں کی کمی آئی ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جو این ڈی اے الائنس جو ابھی تک حکمراں الائنس تھا، جس کی تقریباً 350 سیٹیں پارلیمنٹ میں تھیں، وہ تقریباً 50-60 کم ہو گئی ہیں۔ قربان جی ایک عام طور پر ہم دیکھتے تھے جب ویسٹ بنگال میں جیوتی باسو کی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا غالباً کوئی 4-5 الیکشن جیتے، 30 سال ان کا راج رہا۔ کیرلا میں بھی وہ مخلوط حکومت بناتے رہے، لیکن پھر بتدریج بنگال چھنا کمیونسٹوں سے، شاید کیرلا بھی ہوا، اور ایک وقت تو خیر وہاں کے جیوتی باسو جو پرائم منسٹر تھے وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے تھے۔ تو عام طور پر ہم اس وقت یہ ڈسکس کرتے تھے کہ مسلمان اور کمیونسٹ یہ کتنے ہیں؟ غالباً لوک سبھا میں بھی 40-42 کمیونسٹ ہوتے تھے، مسلمانوں کا تناسب بھی۔ تو اب اگر مسلمانوں کی آبادی 15% ہے، اس تناسب سے کتنے ہوئے؟ بی جے پی میں تو نہیں، اور کمیونسٹ تو شاید بہت ہی مائنر۔ قربان جی ابھی کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا، مشکل ہے، کیونکہ کانگریس پارٹی 100 کا بینچ مارک کبھی کراس نہیں کر پائی ہے، اور حکومت بنانے کے لیے 272 کا جو میجک فگر ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو اس کی الائی پارٹنر ہیں، جو حامی جماعتیں ہیں، وہ تعداد مل کر کے اتنی نہیں ہوتی۔ اگر چندر بابو نائیڈو اور نتیش کمار جو اس وقت مودی کی حکمراں الائنس میں شامل ہیں، وہ واپس آتے ہیں، تو پھر کانگریس کے حکومت بننے کے کوئی آثار بن سکتے ہیں۔